الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومعترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا رسول بعده ولا رسالة بعده. لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا. کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا. میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی. سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے. سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے. تو ہم کو جوڑ دے یا رب ہم خود کو توڑ بیٹھے ہیں. تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں. تو سب کو جوڑ دے یا رب. عزت و احترام کے مستحق تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں،
اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا وجود بخشا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو کس کے لیے بنایا، کس لیے بنایا، کس کے صدقے بنایا؟ آئیے مسلمانوں اس دنیا پہ نظر ڈالتے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، میرے نبی کے صدقے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں بنا کر بھیجا، میرے نبی کے صدقے بنا کر بھیجا، اور جو گزر چکا میرے نبی کے صدقے بھیجا تھا، اور جو آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی جو اب کچھ پیدا فرمانے والا ہے وہ بھی میرے نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی آنے والا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ امت کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ قرآن مجید میں ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ جب مسلمانوں پر کوئی مشکل آتی ہے تو ان کے نزدیک ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملے، اور وہ اس کے ساتھ بڑے رؤوف اور رحیم ہے۔ دوسری طرف امتیوں کے دلوں میں اس کی محبت کا یہ مقام ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنوں سے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں بتاتا چلوں یعنی ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بنایا ہی ایسا ہے، اور اللہ کی دو نعمتیں جن کا ہم شکر ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی دو نعمتیں بے مثال ہے۔ پہلی نعمت اسلام ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسلام اس کے پہلے والے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس نعمت خداوندی کا قرآن مجید میں یوں تذکرہ کیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں دین کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت قرار دیا، اور مسلمانوں دوسری نعمت کے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے وہ میرے نبی علیہ السلام کی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اربوں نہیں خربوں نعمتیں عطا فرمائی، اور یہاں تک فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکو گے۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ رب العزت نے احسان کبھی نہیں جتلایا۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی، احسان نہیں جتلایا۔ زبان کی نعمت دی، احسان نہیں جتلایا۔ دل و دماغ دیے مگر احسان نہیں مسلمانوں، احسان کہیں بھی نہیں جتلایا۔ ہمیں کھانے کو رزق عنایت کیا مگر احسان نہیں جتلایا۔ زمین کے لیے سورج چاند اور ستارے بنائے مگر احسان نہیں جتلایا۔ البتہ ایک ایسی نعمت عطا کر دی کہ دینے والے کو بھی مزہ آ گیا، اور دینے والے نے بھی بڑے اچھے الفاظ میں یوں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ اس کا بندوں پر احسان ہے، اور اس کا کوئی بھی بندہ، اللہ کا کوئی بھی بندہ اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ سب کو نبیوں کا نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان قرآن ایسا اتارا جو میرے نبی کی زبان سے نکلا، جو اللہ نے اپنی زبان سے نکالا، جبریل علیہ السلام نے اپنی زبان سے نکالا۔ آج میں اپنی زبان سے اسی الفاظ کو، اسی قرآن کو پڑھتا ہوں۔ او مسلمانوں، جا کر پوچھو حضرت زکریا علیہ السلام سے میرے نبی علیہ السلام کا مقام، جا کر پوچھو حضرت موسیٰ
علی نبینا وعلیہ السلام سے میرے نبی کا مقام۔ ہاں مسلمانوں، میں بتا رہا تھا نبی علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ان کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے عورت کے دل میں بچے کے ساتھ محبت کا ہونا فطری چیز ہے، اس کو ہر بچے کے ساتھ عمومی محبت ہوتی ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کے ساتھ خصوصی محبت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا فانی میں انسان جو آیا اور جو جانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ آنے والا آ گیا، جانے والا چلا گیا، نہ جانے والے کو کسی نے روکا، نہ آنے والے کو کسی نے روکا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والا اگر اپنی محنت پوری کر کے گیا تو کامیاب ہے، اور اگر جانے والا محنت ادھوری کر کے گیا، اگر نماز کو چھوڑ کر گیا، روزے زکوٰۃ کو چھوڑ کر گیا، حج عمرہ کو چھوڑ کر گیا، دین کے تمام ارکان کو چھوڑ کر گیا تو ناکام ہے، اور اگر کام کو انجام دے کر گیا، دین کو انجام دے کر گیا، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقام اعلیٰ۔ تو میرے نبی علیہ السلام کہ جن کے ہم امتی ہیں، جو ہمارا نبی ہے، آج ہم نے اس کی قدر کو نہ جانا، اس کی قدر کو نہ پہچانا، اس کے مقام اور اس کی عزت کو نہ پہچانا۔ آئیے مسلمانوں، میں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی علیہ السلام کو بنا کر کیا بھیجا۔ نبی علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے عمومی طور پر رحمت بن کر تشریف لائے، اور اپنی اس گنہگار امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت بن کر آئے۔ نبی رحمت کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا۔ ماں کا حصہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ملا۔ دنیا کو ماں کے مقام کا ابھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر وضاحت فرمائی کہ تمہارے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہی آ کر بتایا کہ جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کے چہرے کو محبت کی عقیدت کی ایک نظر ڈالے، اللہ تبارک و تعالی ہر نظر کے بدلے اسے ایک حج یا عمرے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ بیٹی نے حصہ نبی رحمت للعالمین سے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بیٹی نے حصہ پایا۔ چنانچہ وہ عرب کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جو بیٹی کی پیدائش کے بارے میں سنتے ہی ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی تھی، اداسی آ جاتی تھی، ان عربوں کو نبی رحمت نے یہ تعلیم دی کہ جس گھر میں دو بیٹیاں ہوں اور باپ ان کی اچھی تربیت کر دے، حتیٰ کہ ان کی شادی کرا دے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے۔ بیٹی کو کتنا مقام میرے نبی رحمت للعالمین سے ملا۔ اس لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، اس کو چاہیے کہ جب گھر میں کوئی چیز لائے تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو دے اور بعد میں بیٹے کو دے۔ بیٹی کو ایک بلند مقام کس کے صدقے ملا؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ اور اتنے نہیں مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین سے بیوی نے حصہ پایا۔ عربوں میں بیویوں کو مصیبت میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہ تھا، ان کو کوئی خاوند اپنی محبت کی نگاہ سے نہ دیکھتا تھا، اور نہ طلاق دیتے تھے اور نہ ان کے ساتھ رہتے تھے، بلکہ پریشان رہتے تھے، ان کا کوئی حق نہیں دیتا تھا۔ لیکن نبی رحمت للعالمین جب تشریف لائے تو بیوی کے حقوق دلوائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک نیک بیوی فرمائی۔ دوسرا، آپ علیہ السلام نے ان تعلیمات کے ذریعے معاشرے میں بیوی کے مقام کو واضح فرمایا۔
اتنے نہیں مسلمانوں، خاوند کا حصہ میرے نبی کے صدقے ملا، خاوند نے بھی حصہ پایا۔ خاوند کے مقام کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اپنے آدمی کو سجدہ کرے۔ خاوند کو یہ مقام اللہ رب العزت نے محبوب کبریا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دیا۔ اور مسلمانوں، آپ کی ذات مبارکہ کے صدقے چھوٹے بڑوں نے بھی حصہ پایا۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی کہ چھوٹوں پر رحم جو نہیں کرتا اور جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ نبی رحمت کی رحمت للعالمین سے ہر ایک نے حصہ پایا، علماء کرام نے بھی حصہ پایا، اور تاجروں نے بھی حصہ پایا، اور مجاہدوں نے بھی حصہ پایا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں تمام لوگوں نے حصہ پایا۔ مزدوروں کا حصہ میرے نبی کے صدقے ملا، مزدوروں نے بھی نبی رحمت کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے مصافحہ کیا تو نبی رحمت نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی پر گڈھے پڑے ہوئے تھے، ان کی ہتھیلی سخت تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ نبی رحمت نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، اللہ کے یہاں تیری مزدوری ملنے والی ہے، اور محنت سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ گویا ملازمین اور محنت مزدوری کرنے والوں کو بھی نبی رحمت کی رحمت للعالمین کے صدقے ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو بنایا ہی ایسا۔ او ہاں مسلمانوں، پڑوسیوں کو بھی میرے نبی سید الانبیاء جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دلایا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جبریل امین میرے پاس آئے، اور اتنا آئے کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید بندوں کے مرنے کے بعد، یعنی ایک محلے کے مرنے کے بعد، اس کے پڑوسی اس کے ورثہ بن جائیں گے، ان کے حقدار بن جائیں گے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو حصہ دلایا، ہر انسان کے مقام کو اونچا کرایا، ہر انسان کے سر کو اونچا کرایا۔ ارے ہاں مسلمانوں، میرے نبی نے ان کا مقام بھی اونچا کرایا کہ جن کا کوئی نہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یتیموں کو بھی حصہ دلایا۔ معاشرے میں عام طور پر یتیموں کو کوئی بھی حق نہیں دیا جاتا، ان کے لیے کوئی حال نہیں پوچھا جاتا، ان کو کوئی نہیں آ کر پوچھتا، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی یتیم کی کفایت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح سے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی۔ یتیم کا مقام میرے نبی کی نظر میں مشہور روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا، انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا دیکھا۔ آپ اس کے قریب گئے اور میرے نبی قریب جا کر رک گئے۔ آپ نے اس بچے سے معلوم کیا، تمہیں کیا ہوا؟ تم اداس کیوں ہو؟ تم پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو؟ اس پریشان حال اداس بچے نے میرے نبی کی نظر میں نظر ملا کر دیکھا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرے نبی نے معلوم کیا، اے بچے، تیری اداسی کا
معاملہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ میرے نبی سے اس بچے نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ کے نبی میرے والد نہیں ہے، میں یتیم ہوں، اے اللہ کے محبوب میں یتیم ہوں، میرا سہارا کوئی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا اور مجھے نہلانے کے لیے میری ماں مجھے کپڑے پہنائے، اور میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ آپ اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حمیرہ اٹھو، اور عرض کیا اٹھو۔ میرے نبی علیہ السلام کی بات سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلایا گیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کیے، کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہمت کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرے بدن پر لپیٹ دیا گیا، پھر اس کے اوپر یعنی سر کے اوپر تیل لگایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیار کرایا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، اللہ کے نبی کو ہر انسان سے محبت تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر سوار کر کر وہ گلی میں جہاں وہ کھڑا تھا معصومیت میں، اور جہاں وہ رو رہا تھا اور جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ میرے نبی آپ سب کے نبی کے کاندھے پر بیٹھا ہے، تو تمام کے تمام بچے اس کے پیچھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آہا اس کا کیا مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا۔ تو مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام نے ہر کسی کو مقام دلایا، میرے نبی علیہ السلام نے ہر کسی کا مقام اونچا کرایا۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔